ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جو لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں جانتے بھی نہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں، ماضی میں ہوا ہوا کوئی واقعہ کسی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے، ظاہر ہے پاسٹ ٹینس میں ہے نا، ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے نا۔ رہا مستقبل میں ہونے والا واقعہ، وہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے جو بخاری مسلم میں ہے کہ بعض اوقات شیاطین، جنات، فرشتوں سے کوئی بات چوری چھپ کے سن لیتے ہیں اور وہ نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس کے اندر جھوٹ ملا کے عام کر دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ معاملہ پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے جو اسٹرالوجی والے، وہ جو لکیریں دیکھ کے اور ذائچے دیکھ کے اور پتہ نہیں پلانٹس کی موومنٹس دیکھ کے جو پیش گوئیاں کرتے تھے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کس طرح غلط ثابت ہوئی ہیں؟ اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو وہ اس طرح کی پیشن گوئی بتائے گا کہ پی ٹی آئی والے سن کے خوش ہوں، تو جو کچھ ہو گیا تو انہیں پتہ لگ گیا۔ اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نوائسی صاحب کے حق پہ پیش گوئیاں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ لاجیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر پیش گوئی کرنے کا مطلب ظاہر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھیں جو پہلے تم لوگ جھوٹ بولتے رہے ہو، وہ کدھر کے سارے بابے، وہ سارے پامسٹ اور وہ سارے بتانے والے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو جائے گا جناب، یہ جیل سے جناب حضرت یوسف کی طرح نکلیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کچھ کر دیں گے۔ اب وہ جو دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کی اٹکل پچو ہوتے ہیں، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ بس ماضی کی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور وہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تو اسٹیبلش ہو چکی ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کوئی بات آپ کے بارے میں پتہ چل جائے کسی کو، لیکن 100% نہیں، اور جو میں نے بتایا وہ تو بالکل نہیں۔ میں فارمولہ لکھ کے دیا رہتا ہوں، جان دیا میرا خیال ہے ایک ایسی سرچ پیپر فارمولیاں دا بھی لکھ دئی ہے، جیڑا بابا ایڑا کہندا نا میں پڑھ سکنا، ان کا دیکھ کے پڑھ، چھوڑ دے دل کو، دیکھ 10 کے لکھے، 10 قومی بچت میں پیسے رکھوائے تھے، اس پر منافع اتنا نہیں ملتا جتنا ڈی ویلیو ہو گیا۔ بھی جو مرضی ہو جائے، آپ جس کا حل میں نے بتایا ہوا ہے، آپ اس چکر سے باہر نکلیں، سونا لے کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا، وہ منافع برل وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، عام لوگ پڑھیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو منع نہیں کرتے تھے، ہے وہ مسلمان ہے، دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی طرف ایک خبر منسوب ہوئی تھی، تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، خودکشی والے کا جنازہ، وہ میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہو تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت نہیں، اللہ کی دعوت آپ دیں گے، اسلام تو بعد میں آئے گا۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک، اور ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، یہ ویڈیو دیکھیں، خدا کا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد پھر اگلی چیزیں سٹارٹ ہوں گی۔ اس پرفتن دور میں انسان کیسے مطمئن ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بھائی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مطمئن ہونے کے لیے تو کوئی معجزہ آپ کے سامنے نہیں ہو جانا۔ وہ تو کافر بھی کہتے تھے اس نبی کا کوئی سونے کا گھر ہو تو ہم ابھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ نے کوئی نہیں مطمئن کیا، سونے کا گھر نہیں ہوا۔ اوپر دیکھیں تو سونا، سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں بشر ہوں، رسول ہوں، اس نبی کا معجزہ قرآن ہی ہے، اللہ نے نہیں وہ معجزہ دکھایا۔ تو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و سنت ہے۔ اگر عورت گواہی دے کہ میرا نکاح عدت کے بعد ہوا ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ ہاں، اگر وہ جھوٹی نہ ہو عورت تو بالکل قابل قبول ہوگی، اور اگر رج کے جھوٹ بولتی ہے پھر کیسے قابل قبول ہوگی؟ باقی جو معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے، اگر اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو میرے بھائی، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا، خدا کے لیے ان مذہبی لیڈروں کو، ان سیاسی لیڈروں کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں۔ آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے روزانہ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں۔ اب مجھے تو یعنی دکھ ہوا ہے، یہ جو کچھ ٹی وی میں یہ جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ فراڈیا جو ہے ایک، وہ آ کے کہہ گیا اس نے میری عورت بغا لی، اور یہ خود اس جہازوں میں بیٹھ کے سب کچھ کرتا رہا۔ پرانی ویڈیوز بھی شاہ زیب خانزادہ نے پرانی بھی اس کی ویڈیو چلا کے اسے ذلیل کیا تھا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا۔ یہ سارے یہ بس چھوڑ دیں۔ عام مسلمان کو 24 گھنٹے کے سنت اعمال کیا ہیں جو ضروری ادا کرنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادتین، یعنی 2 شہادتوں کے بعد اللہ رسول کی، 5 وقت نماز کو قائم کرنا، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اگر صاحب نصاب ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا۔ باقی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے نماز کے لیے طہارت کا علم، وضو غسل کا علم، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ 24 گھنٹے گزارنے کے لیے جو چیزیں آپ کی آتی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا نالج حاصل ہو جاتا ہے، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتا۔